دنیا پور کے بعد فرار ایک اور ایسا ایکشن ڈرامہ ہے جس پر مووی کا گمان ہوتا ہے۔ فرار کی کہانی تین اتھرے یعنی اگریسو کرداروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایک تو اصول پسند انسپیکٹر فصیح ہے جو اپنی حدود کو دیکھے بغیر حق سچ کے نام پر کسی بھی طاقتور سے ٹکرا جاتا ہے۔ دوسرا تیکھا کردار باتش ہے جو ایک بڑی سیاسی پارٹی کا شارپ شوٹر اور ٹارگٹ کلر ہے۔ اور تیسرا کردار منہ پھٹ اور ہتھ چھوٹ نوجوان ببرک ہے جس کا مزاج 90 کی دہائی والے ٹائسن جیسا ہے۔ فرار کی ابھی صرف 2 ایپیسوڈز آن ایئر ہوئی ہیں۔ ابھی سٹوری اپنا انٹرو دے رہی ہے، ابھی کرداروں کا ابتدائی تعارف کروایا جا رہا ہے۔ کہانی میں ابھی تک نئی بات کچھ بھی نہیں، وہی طاقت اور بغاوت کا کھیل ہے، تھوڑا سا عشق ہے اور وہی نگوڑے عاشقوں کے مسائل ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے شروع میں باتش اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جاتا ہے اور پھر وہی حال ہوتا ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس کا دوست گینگسٹر باتش سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور اسے اپنے میوزک اسکول سے نکال دیتا ہے۔ باتش باہر نکل کر اس کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اس کا دوست باہر آتا ہے تو باتش لفٹ لینے کے بہانے اسے منا لیتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ سین بدلتا ہے اور نازش اپنی تذلیل سے گھبرا کر خودکشی کی کوشش کر جاتی ہے۔ اتفاق سے نازش کا عاشق وقت پر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو ہسپتال لے جاتا ہے۔ نازش کی جان بچ جاتی ہے۔ ادھر سوابی میں شیر خان کی جان مگر جیسے شکنجے میں پھنس جاتی ہے۔ شیر خان ببرک کا باپ ہے۔ حاجی جہان اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کی بیٹی یالے سے ببرک کی منگنی ہو چکی ہے، مگر حاجی جہان اب اپنے بھتیجے ببرک کے بے قابو غصے کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہے۔ وہ شیر خان کو بلوا کر اس سے بھی ببرک کی شکایت ہی کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ کیسے ببرک نے گاؤں میں آئے مہمان گل ولی کے کان کو کاٹ کر پورے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ یاد رہے کہ پشتون کلچر میں مہمان کی عزت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے حاجی جہان کو یہ ملال کھائے جاتا ہے کہ بدبخت ببرک تو مہمان کا احترام کرنا بھی نہیں جانتا اور وہ پشتونوں کے نام پر ایک دھبا ہے۔ اپنے باپ کی یہ باتیں سنتی یالے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ وہ ببرک سے پیار کرتی ہے اور اپنے باپ کی ببرک سے نفرت اس کو پریشان کر رہی ہے۔ حاجی جہان شیر خان سے شکوہ شکایت جاری رکھتا ہے اور شیر خان ببرک کو سمجھانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگلے سین میں انسپیکٹر فصیح کا ایک دوست اسے فون کال پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے ساتھ سینگ پھنسانے کی اپنی عادت ترک کر دے۔ وہ انسپیکٹر فصیح کو کل ڈی پی او آفس پہنچنے کا کہتا ہے جہاں ایک گڈ نیوز اس کی منتظر ہے۔ فصیح وہاں پہنچنے کی حامی بھر لیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں اپنے دوست کی دکان کے باہر بیٹھا برا سا منہ بنا کر مسواک کرتا ببرک اپنے منہ سے گل ولی کے کان کی بو مٹانے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ اسے خبر ملتی ہے کہ جہان کاکا کی شکایت پر شیر خان اس کے کان کھینچنے کو گھر میں بیتاب بیٹھا ہے تو ببرک فرار کی راہ اختیار کرتا ہے اور گھر کہلوا بھیجتا ہے کہ وہ تو شکار پر گیا ہوا ہے۔ ایپیسوڈ میں آگے معلوم ہوتا ہے کہ باتش کا رائٹ ہینڈ جمی تو پارٹی ہیڈ اعظم کا بھتیجا ہے، اسی لیے پارٹی کا کرتا دھرتا نصیر اسے کبھی کوئی ٹف ٹاسک دیتا ہی نہیں۔ جمی مگر اصرار کرتا ہے کہ اسے بھی ٹارگٹ کلنگ جیسا کوئی اہم کام سونپا جائے تو نصیر ایک سنگین مذاق کر کے اس کا یہ تقاضا پھر ٹال جاتا ہے اور اسے یہی ٹاسک دیتا ہے کہ وہ باتش کی محبوبہ کے بارے میں سراغ لگائے۔ ادھر نازش کا عاشق اس کی سوسائڈ اٹیمپٹ کی وجہ سے اس سے ناراض ہوتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ خودکشی حرام ہے تو نازش غصے سے کہتی ہے کہ یوں بے عزت ہو کر جینے سے تو بہتر ہے کہ میں عزت سے مر جاؤں۔ یہ سن کر اس کا عاشق بھی تب چاہتا ہے اور اپنے سالوں سے نازش کی توہین کا حساب لینے پہنچ جاتا ہے۔ طاقتور سالے اس کو پکڑ کر سوئمنگ پول میں غوطے کھلانے لگتے ہیں۔ وہ اپنے سالوں کو دھمکاتا ہے اور اس کے سالے اسے دھمکاتے ہیں۔ ادھر باتش کا دوست اپنی باتوں سے اس کا ناطقہ بند کرتا نظر آتا ہے۔ باتش اس کی جلی کٹی باتیں انسنی کر کے یہی درخواست کرتا جاتا ہے کہ وہ اس کا رشتہ لے کر سعدیہ کے باپ کے پاس جائے۔ اور کیا کہوں جا کر کہ ایک گینگسٹر کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے۔ اس کا دوست کہتا ہے تو باتش چل کر کہتا ہے گینگسٹر نہیں ہوں میں تو کیا ہو تم؟ کیا تم ایک شریف آدمی ہو؟ اس کا دوست جب باتش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ سوال کرتا ہے تو ایک ٹارگٹ کلر کے طور پر اپنی اصلیت جاننے والا باتش لاجواب ہو جاتا ہے، مگر وہ اپنے دوست سے اتنا ضرور کہتا ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ اور ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جرم کی راہ اور کرپٹ پارٹی دونوں کو چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر اس کا دوست کہتا ہے کہ جب وہ ایسا کر لے گا تو
وہ اس کا رشتہ لے کر سعدیہ کے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ اسی وقت باتش کو جمی کی کال آ جاتی ہے کہ نصیر بھائی نے اسے بلایا ہے۔ باتش صاف انکار کر دیتا ہے اور جمی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ جا کر نصیر کو بتا دے کہ اس نے کرائم کرنا بند کر دیا ہے اور پارٹی کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر باتش کا دوست چونک اٹھتا ہے اور اب اسے احساس ہوتا ہے کہ عشق نے باتش کو واقعی زیر کر دیا ہے۔ باتش مسکرا کر کہتا ہے اب تو میرا رشتہ لے کر جاؤ گے نا؟ ہاں۔ اس کا دوست ہولے سے کہتا ہے اگر تمہاری پارٹی نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو۔ یہ سن کر باتش کو بھی اپنی حرکت کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے اور یہ ایپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ باتش کی اپنی پارٹی سے اپنی جان چھڑوانے کے گرد ہی گھومتی نظر آئے گی۔ اس کی جان خلاصی کرنے کی ایک شرط رکھی جائے گی، ایک آخری ٹاسک اسے دیا جائے گا جو باتش کی زندگی کا سب سے ٹف ٹاسک ثابت ہوگا، پروفیسر ہمدانی کا خون۔ باتش یہ نہیں کر پائے گا اور پروفیسر کا محافظ بن کر الٹا اپنی پارٹی سے ٹکرا جائے گا۔ باتش کی ٹف لائف شروع ہو جائے گی۔ انسپیکٹر فصیح کی انا بھی اس کے لیے مشکلات بڑھا دے گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اور بھی تھرلنگ ہونے والی ہے، تو دیکھتے رہیے ڈرامہ فرار۔